بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور آج کی کہانی کا موضوع ہے قافلہ کی تلاش۔ قریش مکہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ جنگ کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے اسلحہ خریدا جا سکے۔ قریش مکہ نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تجارت کے ذریعے پیسہ کمایا جائے اور وہ پیسہ اسلحہ خریدنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ کا ہر شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنا پیسہ لگائے گا۔ اس تجارت سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے اسلحہ خریدا جائے۔ قریش کے ہر فرد نے اس تجارتی قافلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس میں پیسہ لگایا۔ یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اب کافر بہت خوش تھے کہ وہ جلد ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور پھر سے ہر شخص بتوں کی عبادت شروع کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلوں کے اس منصوبے کی وقت پر خبر ہو گئی۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ اکیلے اتنے سارے کافروں کا مقابلہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ چنانچہ کافروں کے اس منصوبے کو مٹی میں ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 مہاجر مجاہدین کا ایک لشکر اس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشیرہ کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ تجارتی قافلہ وہاں سے جا چکا تھا اور یہی وہ قافلہ تھا جو بے شمار مال اور دولت لے کر واپس مکہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کی خبر لانے کے لیے شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں سفر کرتے ہوئے مقام ہودہ پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کو روک دیا جائے۔ اس طرح وہ مال و دولت کافروں تک نہ پہنچ سکے گا اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ تجارتی قافلے کی واپسی کب ہوگی اور وہ کس راستے سے واپس جائے گا یہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ قافلے کے جانے کا راستہ تو معلوم تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ قافلہ واپسی پر اپنا راستہ بدل لیتا اور مدینہ طیبہ سے گزرنے کی بجائے اس راستے سے گزر جائے جو ساحل سمندر کے قریب سے بدر کی طرف جاتا ہے۔ بدر ایک بڑا مقام تھا، یہاں سے مدینہ کی طرف بھی راستہ جاتا تھا اور مکہ کی طرف بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو روانہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھی بھیجا اور کچھ کو مکہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھیجا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف سے آنے والے راستے کی طرف روانہ کیا۔ دونوں تیزی سے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہوں نے قافلے کو بہت تلاش کیا، مگر وہ قافلہ انہیں کہیں نہ ملا۔ نہ جانے وہ قافلہ کہاں کھو گیا تھا۔ انہوں نے کافروں کے گم شدہ قافلے کی تلاش جاری رکھی، مگر قافلہ تو ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب کافی تلاش کرنے کے بعد انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو دونوں اس راستے کی طرف روانہ ہوئے جو ساحل سمندر کی طرف جاتا تھا۔ وہ سفر کرتے ہوئے ہودہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گئے اور انتظار کرنے لگے کہ شاید قافلہ اس راستے سے آ جائے۔ وہ دونوں وہیں پر رک گئے اور کافروں کے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ 10 دن گزر گئے مگر قافلہ وہاں نہ آیا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے کہ قافلہ گیا تو کہاں گیا۔ دوسری طرف وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے راستے کی طرف روانہ کیا تھا، وہ بھی ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے۔ قریش کا قافلہ انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ قریش بھی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل آئے۔ ان کے ساتھ کافروں کی بہت بڑی تعداد تھی، اسلحہ بھی ان کے پاس بڑی تعداد میں موجود تھا۔
ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کے قافلے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مکہ سے یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مدینہ آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام سونپ رکھا تھا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ چلائیں، اس لیے یہ بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کا انہیں بہت دکھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اس کے باوجود بدر کے مجاہدین میں شمار کیا، اور اس جنگ میں جو مال غنیمت ملا اس میں بھی ان دونوں کا حصہ رکھا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔